بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے 9 ماہ مکمل ہو گئے۔ غزہ سے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹوں میں مزید 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری سے 38,153 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری حملوں سے 87,828 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کا صہیونی فوجی اڈے پر حملہ۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں آج صبح الراحب صہیونی فوجی اڈے میں مناسب ہتھیاروں سے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے حال ہی میں ایک بیان میں تاکید کی تھی کہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں اس نے جنوبی لبنان میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا اور بیت حلل میں صہیونی بریگیڈ کے توپ خانوں کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈالر کو گڈ بائے۔ روس اور ایران کے درمیان تجارتی پیمنٹ سسٹم طے۔ تجارت اب لوکل کرنسی میں ہوگی۔ روس اور ایران کے درمیان تجارتی پیمنٹ سسٹم طے پا گیا۔ روس اور ایران باہمی تجارت میں اب ڈالر کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایران اور روس نے مالیاتی معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ ایران کے مرکزی بینک کے گورنر نے بتایا ہے کہ تہران اور ماسکو کے درمیان 2 طرفہ تجارتی تبادلے کے لیے ایک مالیاتی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ نیو یارک میں فلسطین کے حامیوں کی گرفتاری۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ان افراد کو 4 جولائی کے فلڈ فار غزہ کے احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کا اہتمام فلسطینی حامی گروپ نے کیا تھا۔ یہ مظاہرہ اس وقت کیا گیا جب امریکہ میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ نیو یارک پولیس نے مین ہیٹن کے علاقے میں 32 سے زائد مظاہرین کو امریکی پرچم جلانے کے جرم میں گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ یورپی بحری مشن نے خلیج عدن میں 2 ڈرون طیارے تباہ کر دیے۔ بحیرہ احمر کو عبور کرنے والے بحری جہاز کی حفاظت کے لیے یورپی یونین کے بحری مشن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فرگیٹ نے اتوار کو خلیج عدن کے علاقے میں 2 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس مشن کا آغاز فروری میں ایران کے ساتھ تجارتی یمنی حوثی گروپ کی جانب سے خطے میں بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوا تھا۔ حوثی گروپ کا کہنا تھا کہ وہ یہ حملے غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہا ہے۔ نیتن یاہو استعفیٰ دو، اسرائیلی مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل اویو میں رات کو اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور مظاہرین کی جانب سے جنگ بندی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے بعض مقامات پر آگ لگا کر سڑک بند کر دی، جبکہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا تھا کہ مظاہرین نے غیر قانونی طور پر سڑک کو بلاک کیا، جس پر ان کے خلاف ایکشن کیا گیا۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے پیغام میں علاقے کی مزاحمتی تحریکوں کے لیے ایران کے مضبوط کردار کی تعریف کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبارکباد کے لیے لکھا گیا خط حزب اللہ نے مقامی میڈیا چینلز کو بھی بھجوایا ہے، جس میں پزشکیان کو ان کی صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی گئی۔ حزب اللہ سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم حزب اللہ کے لوگ اور تمام علاقائی مزاحمتی گروپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا کردار اہم اور مضبوط رہا ہے اور مزاحمتی تحریکوں کے لیے اس کی مستقل حمایت رہی ہے۔ غزہ میں طبی بحران پر امریکی کارکنوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو فلسطینی تنظیم حماس کے اسرائیل میں ایک بڑے حملے کے فوری بعد شروع ہونے والی جنگ میں اب تک غزہ پٹی میں وزارت صحت کے مطابق نہ صرف تقریباً 38,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، بلکہ زخمیوں کی تعداد بھی 86,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں میں بہت بڑی تعداد
فلسطینی خواتین اور بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ہلاکتیں، اقوام متحدہ کا تفتیش کا مطالبہ۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والوں کو جب اس بہت گنجان آباد فلسطینی علاقے کے تاحال کام کرنے والے چند ہسپتالوں میں لایا جاتا ہے تو وہاں کی بحرانی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی عروج پر مزید 6 کشمیری شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی عروج پر ہے۔ قابض فورسز نے 6 معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ضلع کولگام میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق کولگام میں حملوں کے دوران 2 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ 6 ماہ کے دوران 33 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے امریکی تجویز قبول کر لی۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ حماس نے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی شرط سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی تجویز میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت پر زور دیا گیا ہے۔ ادھر حماس اسرائیل جنگ بندی کے ایک اور دور کے لیے امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنز اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کی رواں ہفتے قاہرہ آمد متوقع ہے۔ مصری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصر غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے اسرائیل اور امریکی فوج کی میزبانی کرے گا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں جاری بارشوں کے باعث حالیہ مختلف حادثات میں 32 افراد ہلاک ہو گئے۔ راجستھان اور UP سمیت بھارت کی متعدد ریاستوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب نیپال میں مونسون کی مسلسل ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی۔ ادھر بنگلہ دیش میں بھی رواں ہفتے بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ہوا، جو دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں شام 6 بجے تک جبکہ بڑے شہروں میں رات 8 بجے تک جاری رہا۔ انتخابات میں کل 577 نشستوں کے لیے مقابلہ جاری ہے اور 4 کروڑ 93 لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ اعتدال پسند مسعود پزشکیان ایرانی صدر منتخب، مغرب سے تعلقات بہتر اور سب کے ساتھ دوستی کا اعلان۔ ایرانی الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اعلان کیا کہ صدارتی انتخابات میں مسعود پزشکیان کامیاب ہو گئے۔ دوسرے مرحلے کے نتائج کے مطابق اصلاح اور اعتدال پسند امیدوار مسعود پزشکیان نے اپنے حریف اور سخت گیر رہنما سید جلیلی پر بآسانی فتح حاصل کر لی۔ 3 کروڑ افراد نے الیکشن میں ووٹ ڈالے، جن میں سے 1 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ افراد نے مسعود پزشکیان کو ووٹ دیا۔ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عوام سے وعدہ کیا کہ وہ مغرب سے تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ جوہری مذاکرات کو بحال کریں گے تاکہ ملک کی معیشت کو کمزور کرنے والی عالمی پابندیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے انتخابی مہم میں عوام سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک شفاف معاشی نظام تشکیل دے کر اور بدعنوانی ختم کرتے ہوئے اقتصادی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کریں گے۔ برطانوی وزیراعظم نے غیر قانونی تارکین کی بے دخلی کا منصوبہ ختم کر دیا۔ نو منتخب برطانوی وزیراعظم نے غیر قانونی تارکین کا بے دخلی منصوبہ ختم کر دیا۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق منصوبے کے تحت برطانیہ پہنچنے والے غیر قانونی تارکین کو روانڈا بھیجا جانا تھا۔ اسکیم کے خاتمے سے برطانیہ کو اگلے سال اور 2026 میں 50 ملین یورو کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے لیبر پارٹی کے اندرونی ذرائع نے برطانوی خبرساز ادارے کو تصدیق کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور گلیشیئر پھٹنے کا ریڈ الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے ولائی اضلاع میں درجہ حرارت مزید بڑھنے سے گلیشیئر پھٹنے کے پیش نظر چترال اپر اور لوئر کوہستان، اپر دیر اپر اور سوات کے ولائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔
IMF کا بجلی کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرائط پر نظر ثانی سے انکار کر دیا اور جولائی میں ٹیکسز اور ٹیرف کے نفاذ کے مطالبے پر کھڑا ہے۔ IMF کو شرط پر نظر ثانی کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نئے پروگرام کے لیے IMF کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے کیر اسٹارمر۔ برطانیہ کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے کہا ہے کہ یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی نو منتخب وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے پہلے کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک پہلے اور پارٹی بعد میں، یہ میرا نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق حکومت اور ہم میں صرف مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ منگل کو نیٹو اجلاس کے لیے واشنگٹن جا رہا ہوں۔ چین میں ہوا کے بھگولے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ طاقتور بھگولوں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، 5 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوا کے بھگولوں نے مشرقی چین کے ایک ٹاؤن میں انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ طاقتور بھگولے نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جبکہ گھروں کی چھتیں بھی ہوا میں اڑ گئیں۔ تیز ہواؤں کے باعث 2800 سے زائد گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے تصدیق کی ہے کہ ون ڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما ہی ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں ICC چیمپئن ٹرافی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھارت کے کپتان سے متعلق وضاحت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں بھارت نے روہت شرما کی قیادت میں 3 بڑے فائنل کھیلے۔ جے شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارا اگلا ہدف چیمپئن ٹرافی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ روہت شرما کی قیادت میں بھارت یہ دونوں ایونٹس جیتے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔